ایک ماں نے اپنے بیٹے کی بیوی کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بیٹی تم نے کمال کر دیا، جو کام میں 30 سال میں نہ کر پائی تم نے صرف 30 دن میں کر دیا۔ یعنی تم نے میرے بیٹے کو صرف 30 دن کے اندر مسجد کے اندر جماعت کی پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیا۔ اور یہ بات جب ماں نے کہی تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ جو بیٹی تھی، وہ اس کی جو بہو تھی، وہ بھی خاندانی تھی، بہترین خاندان سے آئی ہوئی تھی۔ اس نے اس ماں کے جذبات کو، اس کے احساسات کو سمجھ لیا، اور اس نے جو جواب دیا بہت خاندانی جواب دیا اور ماں کو سمجھایا۔ اور جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خاندانی جواب دیا، یہ آپ کو آگے سمجھ آ جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو ساس بہو والی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ بہو نے کہا کہ ماں جی، کیا آپ نے وہ ایک پتھر اور خزانے کا واقعہ سنا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں سنا۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک راستے میں ایک بڑا پتھر حائل تھا، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی تھی۔ کوئی شخص مضبوط ہوتا، جوان ہوتا تو اس کو چڑھ کر کے اس کو پار کر دیتا ہے، لیکن کوئی کمزور ہوتا تو وہ اس کو پار نہ کر سکتا۔ اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے یہ عہد کیا، ارادہ کیا کہ وہ اس پتھر کو توڑ کر رہے گا۔ چنانچہ اس نے ہتھوڑے لیے اور پتھر پر برسانا شروع کیے۔ ایک مارا، دو مارے، یہاں تک کہ 99 مار دیے، 99 ٹائمز اس نے ہتھوڑے برسائے پتھر پر، لیکن وہ پتھر ٹوٹا ہی نہیں۔ آخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے ایک ہتھوڑا مارا اور پتھر ٹوٹ گیا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، اور جانتے ہیں آپ حیران کیوں ہوئے؟ کیونکہ جیسے ہی وہ پتھر ٹوٹا، اس پتھر کے نیچے ایک سونے سے بھرا ہوا تھیلا نکلا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تھیلا کا مالک تو میں ہوں۔ دوسرا شخص جس نے 99 ہتھوڑے مارے تھے، اس نے کہا بھائی حق تو میرا بھی ہے، کیونکہ میں نے بھی اس میں 99 ہتھوڑے مارے ہیں۔ آخرکار معاملہ جو تھا وہ جج کے پاس پہنچا۔ جج نے فیصلہ کیا کہ بھائی جس نے 99 ہتھوڑے مارے ہیں تو 99 حصے اس کے ہیں، اور جس نے ایک مارا ہے، ایک حصہ اس کا ہے۔ کیونکہ اگر وہ شخص 99 ہتھوڑے نہیں مارتا تو ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک ہتھوڑے سے وہ اتنا مضبوط پتھر ٹوٹ جاتا۔ تو بہو نے کہا ماں جی، اس سے آپ کیا سمجھیں؟ ٹھیک اسی طرح اگر 30 سال آپ اپنے بیٹے پر محنت نہیں کرتی تو وہ کبھی بھی نماز کا پابند نہیں بن سکتا تھا۔ میں اس ایک آخری ہتھوڑے مارنے والے کی طرح ہوں کہ بس میرا ایک سہارا لگ گیا اور وہ نماز کا پابند بن گیا۔ اصل قربانی آپ کی 30 سال کی محنت ہے۔ آپ دیکھیے بہو کا طرز عمل کتنا خوبصورت طرز عمل ہے۔ وہ خاندانی لڑکی تھی نا، وہ چاہتی تو پورا کریڈٹ لے جاتی اور یہ کہتی کہ بھائی دیکھیے آپ نے 30 سال محنت کی، آپ نے اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا پایا، میں نے 1 مہینے کے اندر آپ کے بیٹے کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ لیکن وہ خاندانی لڑکی تھی، اس نے ماں کے احساسات کو، اس کے جذبات کو سمجھا اور دکھلایا کہ اس کی تربیت ایک حسن اخلاق کے ساتھ، ایک صحیح انداز میں اس کی تربیت کی گئی ہے، اور ایک خاندانی وہ لڑکی ہے۔ اگر